بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو ساول کی تمارین اور تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف مشبہ بالفعل کا بیان۔ اس کی تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے، تو اس کا جو پہلا جز ہے وہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو درست یہ ہے، حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جز ہے، ان حروف کی خبر ہمیشہ ان کے اسم کے مطابق ہوتی ہے۔ تو درست یہ ہے، ان حروف کی خبر اگر مفرد ہو تو ہمیشہ ان کے اسم کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 3 ہے، حروف مشبہ بالفعل کسی بھی صورت میں فعل پر نہیں آ سکتے۔ درست یہ ہے، ان حروف کے ساتھ اگر ما کاف آ جائے تو یہ فعل پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 4 ہے، ان حروف کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ثابت معذوف کے متعلق کریں گے۔ درست یہ ہے، ان حروف کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل معذوف کے متعلق کریں گے جو واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر اور تانیث میں ان کے اسم کے مطابق ہو۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے، اس کا جز الف اس کے اندر دیے گئے جملوں پر مناسب حرف مشبہ بالفعل لگا کر اس کو عمل دینا ہے۔ تو حرف مشبہ بالفعل کوئی بھی ہو، ویسے سارے تو ہیں، انا، انا، کانا، لکنہ، لیتا، لعل، یہ سارے یہ عمل کرتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں، یہ ان کا عمل ہے۔ تو یہاں پر یہ جو پہلا جملہ دیا گیا ہے وہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ اب حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی ایک حرف اس پر داخل کرتے ہیں تو انا ہی داخل کر لیتے ہیں، تو بن جائے گا ان العلماء، کہ وہ جو علماء مبتدا تھا اس کو یہ اب نصب دے گا اور وہ انا کا اسم بنے گا، علماء اس لیے پڑھا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، العلماء منصوب لفظاً انا کا اسم، ورثۃ مضاف، الانبیاء مضاف الیہ مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آگے دوسرا جملہ ہے، اللہ قدیر، تو اس کے شروع میں بھی انا لگا لیتے ہیں، ان اللہ قدیر، تو اس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، آگے اللہ اس میں جلالہ شریف منصوب لفظاً انا کا اسم، قدیر یہ اب صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، وہ ضمیر لوٹے گی انا کے اسم کی طرف، تو قدیر صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر ہوئی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے، بے شک اللہ قادر ہے۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے، للبئر دلو، تو اس پر انا بھی داخل کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور کرنا چاہیں، جس طرح لیتا ہے تو لیتا کو داخل کریں، لیتا للبئر دلون۔ اب دلون جو تھا یہ مبتدا مؤخر تھا، تو یہاں پر بھی یہ مؤخر ہی رہے گا، لیکن لیتا اب اس کو نصب دے دے گا، لیتا للبئر دلون۔ تو اس کی ترکیب کریں تو لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل، لام حرف جار، البئر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر، متعلق ہوگا یہ ثابتن کے، ثابتن کیونکہ اس نے خبر بننا ہے تو اس لیے مرفوع نکالا، تو ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر وزمیر اس کا فاعل راجع بسوے لیتا کا اسم مؤخر، تو ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لیتا کی خبر مقدم، آگے دلون منصوب لفظاً لیتا کا اسم مؤخر، تو لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، یہ چونکہ لیتا کی وجہ سے اب انشائیہ جملہ ہے، خبریہ نہیں رہا۔ ترجمہ ہے، کاش کنویں کے لیے ڈول ہوتا۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے، زید اسد،
تو اس کے شروع میں کأنہ لگا لیتے ہیں، کأنہ زیدن آسادن، تو کأنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظاً کأنہ کا اسم، اور آسادن مرفوع لفظاً کأنہ کی خبر۔ تو کأنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ گویا کہ زید شیر ہے۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے المسلمون جالسون، تو اس کے شروع میں انا لگا لیتے ہیں۔ تو المسلمون یہ یہاں پر مرفوع ہے، اور یہ صیغے کے اعتبار سے جمع مذکر سالم ہے، تو اس کی پھر حالت نسبی بن جائے گی جب انا لگائیں گے، تو وہ ہوتی ہے یا ما قبل کسرہ کے ساتھ، اور آخر میں نون جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، تو بن جائے گا ان المسلمین جالسون۔ تو اس کی ترکیب کریں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، المسلمین، اس میں اب اگر اسمیت غالب مان لیں کہ اس کا مسلمان ہی ترجمہ کریں تو پھر اس کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے۔ اگر وہ اسلام لانے والے اس کا ترجمہ کریں تو پھر اس کے اندر سے ضمیر نکالیں گے، اور اس صورت میں اس کے پیچھے جو ہے اس کو یعنی صفت بنائیں گے، اور اس کا جو موصوف ہے وہ یہاں پر مقدر مانیں گے، الرجال، پھر بن جائے گا ان الرجال المسلمین جالسون۔ تو دونوں طرح ترکیب درست ہو سکتی ہے۔ تو آسان ترکیب یہی ہے کہ ڈائریکٹ ہی اس کو کہہ دیں کہ المسلمین آگے جالسون، تو یہ اب اس میں فاعل کا صیغہ ہے جمع مذکر سالم کا، اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر لوٹے گی انا کے اسم کی طرف۔ تو جالسون اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ بے شک مسلمان بیٹھے ہیں۔ آگے جملہ نمبر 6 ہے الاستاذ ابن، تو اس کے شروع میں کأنہ لگا لیتے ہیں، کأن الاستاذ ابن، کأنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، الاستاذ منصوب لفظاً کأنہ کا اسم، ابن مرفوع لفظاً کأنہ کی خبر۔ تو کأنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ استاد باپ کی طرح ہے۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے فی الجامعۃ معلمون، تو اس کے شروع میں بھی انا لگا لیں، ان فی الجامعۃ معلمین۔ اب معلمون یہ حالت رفع میں تھا، تو اب یہاں پر انا کی وجہ سے یہ منصوب ہو جائے گا معلمین۔ تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، آگے فی حرف جار، الجامعۃ مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر۔ اب یہ متعلق ہوگا ثابتون کے یا موجودون کے، کیونکہ یہ جو متعلق نکالنا ہے خبر کا وہ انا کے اسم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو معلمین یہ جمع ہے، تو اس لیے یہاں پر ثابتون نکالیں گے۔ تو ثابتون اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم مؤخر۔ تو ثابتون اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر انا کی خبر مقدم، اور معلمین یہ انا کا اسم مؤخر۔ تو یہاں پر بھی وہی صورت کہ معلمین میں اسمیت غالب مان لیں تو پھر ڈائریکٹ اس کو بنا دیں گے، یا پھر اس کو صفت بنائیں گے اور اس کا جو موصوف ہے وہ مقدر مانیں گے، رجالا معلمین۔ تو دونوں طرح ترکیب درست ہو سکتی ہے۔ تو انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ بے شک جامعہ میں پڑھانے والے ہیں۔ آگے جملہ نمبر 8 ہے المفتی موجود، تو اس کے شروع میں لعل لگا لیتے ہیں، تو بن جائے گا لعل المفتی موجود۔ تو المفتی یہ مبتدا تھا، مرفوع تھا ضمہ تقدیری کے ساتھ، لیکن جب اس پر حرف مشبہ بالفعل آیا تو اب یہ منصوب ہو گیا ہے فتح لفظی کے ساتھ، کیونکہ المفتی جو ہے یہ اصل میں تھا المفتیو، تو وہ یا پر ضمہ ثقیل تھا اسے گرا دیا تو المفتی وہ بنا، لیکن جب حرف مشبہ بالفعل آئے گا تو پھر وہ ضمہ رہے گا ہی نہیں، وہ یا پر فتح آ جائے گا۔ فتح جو ہے وہ ثقیل نہیں ہوتا، وہ خفیف ہوتا ہے، تو اس لیے یہ موجود رہے گا۔ تو لعل المفتی موجود اس طرح بنے گا۔ اب ترکیب کریں تو لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل، المفتی منصوب لفظاً لعل کا اسم، اور موجود یہ اس میں مفعول کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل راجع بس ہوئے لعل کا اسم۔ تو موجود اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لعل کی خبر، لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ شاید مفتی صاحب موجود ہیں۔ آگے جملہ نمبر 9 ہے
الولدانی متعلمانی، تو اس کے شروع میں انا لگا لیں تو بن جائے گا ان الولدینی، ولدان حالت رفعی ہے تو اس کی حالت نصبی ہوتی ہے ولدینی، ان الولدینی متعلمانی، کہ یہ تثنیہ کی حالت نصبی جو ہے وہ یا ساکن ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسورہ کے ساتھ آتی ہے۔ تو ترکیب کریں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، الولدینی یہ منصوب لفظاً، انا کا اسم، متعلمانی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، تو متعلمانی اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ بے شک دو لڑکے طالب علم ہیں۔ آگے جملہ نمبر 10 ہے المسلمات قانتات، تو اس کے شروع میں انا لگا لیں ان المسلمات قانتات، المسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس کی جو حالت نصبی ہوتی ہے وہ کسرہ لفظی کے ساتھ آتی ہے، تو اس لیے ان المسلمات ہی پڑھا قانتات، آگے پھر مرفوع ہے وہ خبر ہے۔ ترکیب کریں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، آگے المسلماتی، اس میں بھی وہی صورت جو پیچھے بتائی تھی المسلمینہ کی باری، کہ ڈائریکٹ بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے کہ اسمیت غالب مان لیں، یا پھر اگر اس کو صیغہ صفت مراد لینا ہو تو پھر اس صورت میں اس کے اندر ضمیر بھی نکالیں گے اور وہ ضمیر لوٹے گی پیچھے موصوف مقدر کی طرف، تو آسان یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہی بنا دیا جائے۔ تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل المسلماتی یہ منصوب بکسرہ لفظی انا کا اسم، قانتات یا اب اسم فاعل کا صیغہ ہے اور جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہنہ ضمیر اس کا فاعل ہے وہ ضمیر لوٹے گی انا کے اسم کی طرف، تو قانتات اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک مسلمان عورتیں فرما بردار ہیں۔ آگے تمرین نمبر 3 کا جزء با ہے، اس میں دیے گئے جملوں کے اندر غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا اس میں جملہ ہے انا اخو زید عالم، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب نہیں ہے، جبکہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، تو درست ہو جائے گا یہ جملہ انا اخا زید عالم۔ ترکیب آپ اس کی کریں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اخا یہ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر انا کا اسم، عالم اسم فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، تو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک زید کا بھائی عالم ہے۔ آگے دوسرا جملہ ہے ان زیدن اباہ عالم، تو اس میں غلطی ہے کہ انا کی جو خبر ہے اس میں مبتدا مرفوع نہیں ہے، یہاں پر انا کی خبر جو ہے یہ جملہ بن رہی ہے اباہ عالم، تو جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتے ہیں تو مبتدا جو ہے مرفوع ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر یہ جو اباہ مبتدا ہے یہ مرفوع نہیں ہے، یہ اس میں غلطی ہے، اس کو مرفوع کریں گے تو بن جائے گا ان زیدن ابوہ عالم۔ اب اس کی ترکیب کریں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، آگے ابو مضاف، ضمیر اس کا مضاف الیہ وہ ضمیر لوٹے گی پیچھے زید کی طرف یعنی انا کے اسم کی طرف، تو ابو مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، عالم اسم فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، تو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مرفوع محلاً انا کی خبر، انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک زید کا باپ عالم ہے۔ آگے جملہ نمبر 3 ہے ان فی الدار رجل، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب نہیں ہے، مرفوع ہے تو اسے منصوب ہونا چاہیے، درست ہو جائے گا ان فی الدار رجلا، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، فی حرف جار الدار مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل کا صیغہ
اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب ہوئے انا کا اسم، تو ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر انا کی خبر مقدم، اور رجلا منصوب لفظاً انا کا اسم مؤخر، انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک گھر میں مرد ہے۔ آگے جملہ نمبر 4 ہے ان الرجلین موجود، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے وہ اسم کے مطابق نہیں ہے، جبکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ خبر جب مفرد ہو تو وہ واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں اسم کے مطابق ہوگی۔ تو یہاں پر خبر مفرد ہے لیکن پھر بھی اس کی انا کے اسم کے ساتھ مطابقت نہیں ہے کہ انا کا جو اسم ہے وہ تثنیہ ہے جبکہ خبر جو ہے وہ مفرد ہے، تو درست ہو جائے گا ان الرجلین موجودانی۔ تو اب اس کی ترکیب کریں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، الرجلین انا کا اسم اور موجودانی یہ اب تثنیہ کا صیغہ اسم مفعول کا، اس کے اندر ہما ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، وہ ضمیر لوٹے گی انا کے اسم کی طرف، تو موجودانی اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک 2 مرد موجود ہیں۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے ان المیزان حق، تو اس میں غلطی ہے کہ انا کا اسم جو ہے یہ منصوب نہیں ہے، اس کو منصوب ہونا چاہیے، درست ہو جائے گا ان المیزان حق۔ تو ترکیب کریں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، المیزان منصوب لفظ انا کا اسم، حق مرفوع لفظ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک میزان حق ہے۔ آگے جملہ نمبر 6 ہے انما زیدن صالح، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ ما کافہ جب آ جائے تو پھر حرف مشبہ بالفعل عمل نہیں کرتا، جبکہ یہاں پر ما کافہ کے باوجود انا کو عمل دیا گیا ہے، تو یہ اس میں غلطی ہے، درست ہو جائے گا انما زید صالح۔ تو اس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل، ما کافہ ہے، زید یہ مرفوع لفظ مبتدا، صالح اسم فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب ہوئے مبتدا، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک زید ہی نیک ہے۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے ان الخمر حرام، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ انا کا اسم منصوب نہیں ہے، اس کو منصوب ہونا چاہیے، درست ہے ان الخمر حرام، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، الخمر منصوب لفظ انا کا اسم اور حرام مرفوع لفظ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک شراب یعنی خمر حرام ہے۔ آگے جملہ نمبر 8 ہے اعلن ان المسلمون فائزین، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے وہ منصوب نہیں ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع نہیں ہے، تو درست ہو جائے گا اعلن ان المسلمین فائزون، کیوں کریں تو اعلن یہ اب صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، فعل ماضی مجہول باب افعال سے، اعلن یعلن اعلان سے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد آگے انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اور انا یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ساتھ یہ پھر مصدریہ بھی ہے اور اس اعتبار سے اس کو پھر موصول حرفی بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے المسلمین، تو یہ انا کا اسم، اس کے بعد فائزون، تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے جمع مذکر سالم کا، اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر لوٹے گی انا کے اسم کی طرف، تو فائزون اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر، تو انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر یہ اب اس موصول حرفی کا صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بطول مفرد ہو کر یا پھر بطول مصدر ہو کر کہہ لیں یہ نائب الفاعل ہے، تو اعلن فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے اعلان کیا گیا کہ بے شک مسلمان کامیاب ہے۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں، تو اس میں پہلا جملہ ہے ان زیدن عالم، تو آسان ہے، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظ انا کا اسم اور عالم مرفوع، اس میں پھر آگے اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب ہوئے زید، تو عالم اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر،
انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک زید عالم ہے۔ آگے جملہ ہے ان بکرن شاعر، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، بکرن منصوب لفظ انا کا اسم اور شاعر مرفوع لفظ انا کی خبر۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک بکر شاعر ہے۔ آگے انا ہندن شاعراتن، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہندن منصوب لفظ انا کا اسم اور شاعراتن یہ مرفوع لفظ انا کی خبر۔ تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ بے شک ہند شاعرہ ہے۔ آگے جملہ ان الوالدین لاعبان، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، الوالدین یہ منصوب لفظ انا کا اسم اور لاعبان تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تثنیہ کا، اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، تو لاعبان اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک دو لڑکے کھیلنے والے ہیں۔ آگے جملہ ہے ان البنتین نائمتان، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، البنتین یہ منصوب لفظ انا کا اسم اور نائمتان یہ اب اس میں فاعل کا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث کا، اور اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر لوٹے گی انا کے اسم کی طرف، تو نائمتان اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک دو لڑکیاں سوئی ہوئی ہیں۔ آگے جملہ ہے ان اللہ خلق الجنت، تو اس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اللہ اس میں جلالہ شریف منصوب لفظ انا کا اسم اور خلق یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، الجنت یہ مفعول بہ ہے، تو خالق کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ آگے جملہ ہے ان البستان ازہارہ جمیلۃ، تو اس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، البستان منصوب لفظ انا کا اسم اور ازہار یہ مضاف ہے، حاضمیر اس کا مضاف الیہ ہے راجع بس ہوئے انا کا اسم، تو مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، جمیلۃ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، تو جمیلۃ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، تو ازہارہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مرفوع محلاً انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک باغ کے پھول خوبصورت ہیں۔ آگے جملہ ہے ان زیدن فی الدار، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظاً انا کا اسم اور فی حرف جار الدار مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتون کے، ثابتون اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے زید، تو ثابتون اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ بے شک زید گھر میں ہے۔ آگے جملہ ہے ان ہندن فی الدار، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہندن منصوب لفظ انا کا اسم، فی حرف جار الدار مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتتن کے، ثابتتن صیغہ اس میں فاعل کا واحد مؤنث کا، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، تو ثابتتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک ہند گھر میں ہے۔ آگے جملہ ہے ان الولد الصغیر نائم، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، آگے الولد منصوب لفظاً یہ انا کا اسم بنے گا لیکن یہ موصوف ہے، آگے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، الولدہ موصوف، الصغیرہ یہ اس کی صفت ہے، لیکن یہ صفت مشبہ کی صیغہ ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے موصوف، تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت الولدہ موصوف اپنی صفت سے مل کر انا کا اسم اور نائم یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، نائم اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک چھوٹا لڑکا سویا ہے۔ آگے جملہ ہے ان غلام زید عالم، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، غلام مضاف زید مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے یہ انا کا اسم، عالم اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے انا کا اسم، عالم اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
ترجمہ ہے بے شک زید کا غلام عالم ہے۔ آگے جملہ ہے ان زیدن راجل صالح، تو ان حرف ظرف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظ ان کا اسم، راجل مرفوع لفظ ان کی خبر، پھر یہ موصوف، اور عالم یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر ان یہ صفت ہوگا، اور راجل موصوف اپنی صفت سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ بے شک زید نیک مرد ہے۔ آگے جملہ ان بکرن غلام خالد، ان حرف ظرف مشبہ بالفعل، بکرن منصوب لفظ ان کا اسم، غلام مرفوع لفظ ان کی خبر، اور پھر مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ بے شک بکر خالد کا غلام ہے۔ آگے جملہ ہے انما جاء خالد، تو اس میں ان حرف ظرف مشبہ بالفعل، ما کافہ ہے، اور جاء ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، خالد مرفوع لفظ فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ خالد ہی آیا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔